دیکھیں ڈاکٹر آفاق شمیم کے ساتھ ڈاکٹر شمیم الحق کو پروگرام سکون کی راہیں، جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے ذہنی الجھاؤ اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ایک زبردست پروگرام۔ دیکھنا نہ بھولیے، صرف GSTV UK پر۔ جی السلام علیکم ناظرین۔ جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر آفاق شمیم پروگرام سکون کی راہیں میں آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب۔ آج بہت ہی اہم ایک معاشرے کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اخلاقیات کا بہت آج کل فقدان دیکھا جاتا ہے، تو اخلاقیات کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اچھی عادات اور اخلاقیات دوسروں کے دماغ پہ اور اپنے دماغ پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بعض ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنینشیل پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان میں آپس میں جھگڑا ہے، یا بعض کا بیوی خاموش رہتی ہے یا اس کو بار بار رونا آتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں دوسرے لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ سوسائٹی کا اسپیکٹ ہے کہ جو دوسروں کا رویہ، بیہیویئر، وہ دوسرے انسانوں کو اور اس انسان پر بھی افیکٹ کرتا ہے، تو دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی عادات کو امپروو کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم انسان عام ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جینز میں اچھی آتے ہیں، بری آتے ہیں، شروع سے ہی آتی ہیں ایک حد تک لیول اس کا، کیونکہ دماغ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری عادات کو بھی دماغ میں سینٹر ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کے بچوں کی عادات فرق ہوتی ہیں، کچھ کی ایک طرح کی ماں پر، کسی کی باپ کے دادے پر، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان پر عادات میں اثر ہوتا ہے تھوڑا بہت جینیٹیکلی۔ تو پھر ماڈیفائی ہم کر سکتے ہیں اس کو تربیت سے، ایجوکیشن سے اور اچھے ماحول سے۔ تو یہ سب چیزیں جو بعد میں انسان کے عادات کو بہتر بھی کر سکتی ہیں، مزید خراب بھی کر سکتی ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے خود ہی اگلا میرا کوشچن آپ سے یہی تھا کہ کیا اس میں کوئی فیملی کا بھی بیک گراؤنڈ کا بھی رول ہے کہ پیچھے سے جیسے ماروسی چیز ہے کیا یہ کہ ایک گھر کے اندر سارے، یا نہیں؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ہر بندہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کہ اس کو اڈاپٹ بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں؟ تو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ تو نیچرلی افیکٹ ہے۔ کوئی بچے غصے والے ہیں، کوئی خاموش ہیں، کوئی سلو ہیں، کوئی تمیز والے ہیں، دوسروں کا لحاظ کرتے ہیں، کوئی بد لحاظ ہیں۔ تو جینیٹیکلی تو ہے ہی ہے، فرق ہے ہی ہے، لیکن ہم بالکل 100% تو کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔ وہی مختلف ان کو والدین کا وہ دیکھتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، اگر والدین بچوں کو کہتے ہیں سچ بولو لیکن بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، تو بچہ لرننگ جو زیادہ کرتا ہے وہ جو دیکھتا ہے، وہ ہم نہیں نوٹ کر رہے، بڑے نہیں نوٹ کرتے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نصیحت کر رہے ہیں بچہ اس کو فالو کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچہ اس کو شاید 20% 30% فالو کرے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ والا بندہ جو ہے فائدے میں رہتا ہے جھوٹ بول کر، تو وہ الٹیمیٹلی اس کا ذہن بھی کرے گا میں بھی سچی بات سے گریز کروں۔ جی اسی طرح مجھے بتائیں کہ یہ اخلاقیات کا درس دینے سے یا پڑھانے سے، جیسے ہمارے ٹیچرز وغیرہ میں، کیا اس کو جو نصاب ہے اس کا حصہ بنا دیا جائے، اس سے فرق آئے گا، یا ماحول سے بھی اثر ہے؟ ظاہری بات ہے دونوں چیزوں کا اثر ہے، تو اس کو کس طرح بہتری ہم کس طرح لا سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، دونوں کی پہلے تو نصاب میں جیسے کہانی ہوتی تھی سبق امول، لالچ بری بلا ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، یا ان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اچھا صلہ ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ آج کل کے نصاب کا پتہ نہیں کتنی کہاں تک یہ ہے، لیکن جو موریلٹی ہے وہ بکس میں ایگزامپل سے دیں گے تو زیادہ اثر کرے گی۔ اور دوسرا پریکٹیکلی بھی اگر اسکول میں ماحول، ہم لوگ وقت کی پابندی کریں، وقت بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن جب اسکول میں ٹیچر ٹائم پر نہیں آتا یا لیکچر لینے ٹائم پر نہیں آتا، تو پھر آپ جب وہاں تقریر ہم کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایک ایک منٹ قیمتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے اخلاقی نمونہ بننا بھی ضروری ہے، اور ایسے اور بکس میں بھی نصاب میں بھی ہونا یوزفل ہے۔ یعنی کہ ایگزامپل ان کے لیے سیٹ کی جائے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں، جیسے ہم بزرگوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، گھر کے اندر، ماحول کے اندر، اخلاقیات کے اندر بچوں پہ والدین کا کتنا کنٹرول ہونا چاہیے، اور کتنا ان پہ ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے، کس طرح ان کو سکھانا چاہیے، کتنا کنٹرول کس حد تک ہونا چاہیے؟ ہاں جی، بیسیکلی ہمارے والدین جو کسی فیملی میں ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو بچوں وہ ان کی اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ اچھی کچھ خراب، تو اس لیے وہ اگر خود ہی غصے والے دن رات آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو بچہ بھی اس میں آگے ذہنی ٹینشن کا اور اس میں اس قسم کی حالات ہو جائے گا، ریئیکشن ہی زیادہ ہو جائے گا، فرسٹریشن اس میں زیادہ آ جائے گی۔
تو پہلے تو ان میں کنٹرول ہونا چاہیے کہ اپنی بچے کے سامنے وہی بات کریں جو پاسبل ہے. آپ بچوں کو بہت زیادہ روکیں گے تو پھر بھی بچہ صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا. بچے کو آرام سے اور پریکٹیکل ثبوت دے کے سمجھانا چاہیے, نہ کہ ڈنڈا لے کے یا ان کو گالیاں دے کے آپ کہیں گے بھی آپ ایسے کرو سچ بولو, تو پھر اس سے کوئی پرماننٹ رزلٹ نہیں ملتا. جی, لیکن کسی حد تک سختی بھی کرنی چاہیے. آؤٹ آف دی وے تو کرتا ہے, مناسب سختی تو ضرورت ہے. جیسے آج کل ہماری حکومتیں کہتی ہیں اسکول میں بچوں کو کچھ نہ کہو, نتیجہ بچے پڑھ کے نہیں جاتے. تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ تو ضروری ہے تاکہ بچہ سبق جائے گا, لیکن اگر سمجھے ڈانٹ ڈپٹ سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ تو ممکن نہیں. ایک بچے کا آئی کیو تھوڑا ہے تو ظاہر اتنا ہی سبق یاد کرے گا, تو اتنے چیپٹر آئیں گے, اتنی غلطیاں کرے گا, تو اس کو بہتر اگلی کلاس میں نہ بھیجیں یا اس کے والدین کو بلا کے سمجھائیں, تاکہ ہم سمجھتے بچے کو مارنے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے, یہ مناسب نہیں. یعنی کہ ہر بچے پہ تھوڑی سی توجہ اس کے حساب سے دی جائے. ایک یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں, کچھ آگے پچھلا چیپٹر نہیں آتا تو رپیٹ ہونا چاہیے, بجائے کہ آگے سے آگے بڑھاتے جائیں. ریپیٹیشن جو بھی ہوتا ہے, ریپیٹیشن ہوتا ہے تو بچے دوسرے بھی ساتھ مل جاتے ہیں. اچھے بچے پک کر لیتے ہیں, لیکن جو کمزور بچے ہیں وہ ایک دفعہ میں پک نہیں کرتے. تو ہفتے میں 1-2 دن ہونا چاہیے کہ پچھلی چیزیں رپیٹ ہو, بجائے کہ ہر روز نیا چیپٹر نیا سبق دیا. جی جی. اسی طرح قانون کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جیسے قانون بنے ہوتے ہیں تو اس کو بھی توڑنا ظاہری بات ہے, وہ ایک اخلاقیات کی خلاف ورزی بھی آ جاتی ہے. تو خالوق, جو قانون توڑنا ایک عادت بھی بن جاتی ہے, یا یہ اخلاقیات کے اگینسٹ ہے یا عادت ہے, کیا اس کو کہیں گے؟ ہاں نہیں, ظاہر ہے وہ قانون تو اسی لیے ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ردم پیدا ہو, اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, انصاف ملے, ہر بندے کو اپنا حق ملے, بلکہ اب دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں آفس اگر آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں تو رستے میں ٹریفک بند ہے, مجھے زیادہ ٹائم, مجھے پہلے 15 منٹ پہلے چلنا چاہیے, 10 منٹ پہلے, بجائے جا کے لوگوں سے مطلب ٹکراتا رہوں یا گالیاں دیتا رہوں, کوئی آگے آ گیا سامنے آ گیا. تو آج کل ٹریفک تو بہت بڑا سٹریس ہے لائف پر, آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر روڈ پر دن رات وہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے, حادثات بھی ہوتے ہیں اور اریٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اب جب آفس میں بندہ جاتا ہے پہلے پیچھے سے اتنا تنگ آتا ہے کہ وہ بہت تھوڑے لوگ جو کنٹرول رکھتے ہیں تو ان کو تو دوسرے بندے پر خام خواہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اور قانون پر عمل جن ملکوں میں جو ہوتے ہیں وہاں لا قانونیت ہے, تو وہاں ہر بندہ الٹ چلتا ہے, مطلب کسی کو وہاں اخلاقیات اور بگڑ جاتی ہیں, کیونکہ جب تک عادات بھی بگڑے. ہمارے ملک کے لوگ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں لائن میں کھڑا ہونا ہوتا ہے, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ لگے. ہمارے ہر بندہ آؤٹ آف دی وے کہتا بس مجھے پہلے میرا کام ہو جائے, باقی کوئی رہتا ہے تو رہ جائے. تو ڈسپلن جو قومیں ترقی جنہوں نے کی ان میں یہی ڈسپلن ہے, تمیز طریقہ ہے. تو جو قومیں جہاں جس کو تیسری دنیا ہم کہتے ہیں تو ان میں یہی ہے کہ کچھ تو غریب ہیں, کچھ ان کی عادتیں ایسی ہو جاتی ہیں غربت میں رہ کے, وہ چھینا چھپٹی, ہر بندہ لوٹ مار کے پیچھے لوگوں کا زیادہ سین ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امن سے سکون سے تو کوئی چیز مشکل سے ملے گی, تو 2 نمبری سے زیادہ لوگ کام لیتے ہیں. جی, دوسرا یہی کہ قانون جو ہے ان کو پھر یہ لگتا ہے قانون کمزور ہے یا قانون سے کچھ نہیں ہوگا, یہ بھی تو نا قانون کا ڈر. کوئی نہیں, ظاہر قانون کا مطلب تو نافذ کرنا ہے, قانون بنانا تو کوئی چیز نہیں, کاغذوں میں کتابوں میں اسمبلی میں کوئی قانون لکھا پڑا ہے, لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہوتا یا پیسے لے کے قانون والے چھوڑ دیتے ہیں غلط کام کو, جیسے ہیرون ہے بن رہی یا کوئی ہیرون فروش ہے, تو قانون تو اس کے لیے سخت ہے, لیکن اگر پکڑنے والے پیسے منتھلی مقرر کر لیں تو پھر وہ ہیرون تو بکے گی, اور وقتی معاشرے میں ایسی وقتی برائیاں بھی پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا ان عادات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایز اے ڈاکٹر کی کوئی سینٹر بھی موجود ہے جہاں پہ عادات کا کنٹرول کیا؟ بات کسی نے اب ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. زیادہ لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں دوست کتنی آمدنی ہو, کیا بنا لیا ہے, بڑی کار لے لی ہے, یہ لیا ہے, اور کسی کو کہیں آپ کی عادت ٹھیک نہیں تو وہ بجائے اس کو امپروو کرنے کے الٹا ناراض ہو جاتے ہیں, یہ آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں, مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں, آپ دوسروں کو سمجھائیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے, دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں, سمجھانا چاہیے, لیکن یہ ایک مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ آپ جناب جلدی غصے میں تو آپ سوچیں, کیونکہ عادات کا ہر بندہ اپنے میں بہت صحیح ہوں, میں بڑا نیک ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. دوسروں جو ایویلیویٹ آپ کو ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ واقعی آنےسٹ ہیں کہ نہیں ہے, تو آپ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, آپ غصے والے تو نہیں ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے آپ مریضوں سے آپ انٹرویو کرتے ہو کہ ہمیں تو غصہ نہیں آتا, لیکن جو ساتھ ہو تو انہیں تو بہت غصہ آتا ہے, یہ تو سارے گھر کو اس سے ٹنگا ہوا. تو یہ اس قسم کی چیز, دوسروں کی جو اوپینین ہے وہ اس کو امپورٹنس دینی چاہیے, اور دماغ سے نہیں کنٹرول, سینٹر کنٹرول جو ہے وہ ہوتا ہے. ہاں بس وہ عبادات ہیں, عبادات ہمارے کچھ لوگ عبادت بہت اچھی چیز ہے, ہر مذہب کا حصہ ہیں, لیکن عبادت کرنے سے انسان میں نرمی آتی ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے عبادت گزار وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم تو شاید جنتی ہو گئے ہیں یا بہت آگے چلے گئے ہیں, تو دوسروں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں, اور باقی ہیرا پھیری کو برا نہیں سمجھتے.
وہ سمجھتے ایک دو عمرے کر لیں گے اللہ بخش دے گا. حالانکہ اسلام کسی مذہب میں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے زیادتی کی سوسائٹی کے ساتھ یا ہیرا پھیری کرتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, تو وہ ساروں کا حساب کتاب دینا پڑنا. عمرہ جو بھی ہے عبادت کرنے سے وہ اس کا نعم البدل نہیں ہے. اخلاق کو جب تک ہم اخلاقیات کو عبادت کے برابر نہیں سمجھتے تو معاشرہ نہیں سدھر سکتا. ہمارا ملک جیسے کہ اسلامی ہے لیکن ہمارے کرپشن میں ہم دنیا میں بہت آگے ہیں, اور ہماری عدالتوں کا جیسے آتا ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ سارا سلسلہ بگڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے کسی سخت حکومت کی جو خود بھی ڈسپلن پر قائم رہے اور انصاف کرے اور معاشرے میں بھی سزائیں دے جو غلط بندے ہیں, جو مافیاز بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جو کارندے ہیں انہوں نے پورے معاشرے کو ہائی جیک کیا ہوئے. اسی طرح کیا یہ جو معاشرے میں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اخلاقیات پہ, جیسے گھروں میں لوگ رہتے ہوئے ڈرامے اور فلمیں, ان کا کیا کردار ہے؟ بالکل میڈیا جو ہے جیسے کہ ہم فلموں میں ہیرو ہوتا ہے اور شراب پیتا ہے, بعد میں تقریر کرتا ہے اور اس قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں کہ بدماش کو دکھایا بہت جناب اس نے کام کیا, لیکن ایک آدھ غریب کا کام کیا سارا دن لوٹ مار کرتا ہے. تو اس قسم کا جو اس کا کوئی لیول نہیں ڈرامہ لکھنے والے بات کا, اتنے سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. آج کل جو ڈرامے جیسے لگ رہے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ وہاں وہ جو ہے عورت کو مظلوم دکھایا ہے یا عورتوں کو دکھایا ہوا ہے اخلاقی طور پر وہ ایسے مرد خراب ہے فلانا خراب ہے. تو نیگیٹو چیزیں جو ہے نا اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. پازیٹیو انسانوں میں اچھی چیزیں بھی ہیں, اچھی آتے بھی ہیں, اور ان کو ہم نے اچھی چیز کو دکھائیں گے تو چیز لوگوں کا خیال ہے کہ برائیاں معاشرے میں بتانا بہت نیکی کا کام کرنا چاہیے. بالکل غلط ہے. آپ 59 منٹ اگر برائی دکھاتے ہیں 1 منٹ میں آخر میں سچائی تو یہ مناسب نہیں ہے. برائی کا لوگوں کو پتہ ہے برائی کیا ہے, تو آپ اچھی چیزیں بتائیں کہ کیسے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال یہ چیزیں اگر ہم امپروو کریں, گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں میڈیا پر, کوئی نہ کوئی اس میں ایتھکس ہونا چاہیے, کوئی کمیٹی ہونی چاہیے, کوئی میڈیکل سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے, سائیکیٹرسٹ جو کہ پیرامیٹر بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے. کئی دفعہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بندہ غصے میں آ جاتا ہے یا بولتا نہیں ہے, تو گھر والوں کو نہیں پتہ لگتا نفسیاتی علامتیں, تو اس کو علاج کی ضرورت ہے. یا نہ کہ ہم اس کو سختی کریں یار تم جواب دے تم ایسے لڑتے پھرتے ہو, اسکول نہیں جاتے, کالج نہیں جاتے. تو سائیکیٹرسٹ صاحب ہمارے جو سربراہ بعض کو ایسے بن جاتے ہیں جو کہ نارمل ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, یا ان کی تھنکنگ پراپر نہیں ہوتی, تو اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ پراپر پلاننگ جو ہونی کسی ملک کی لیول پر جو کسی ملک کے لیے بہت ضروری ہے, تو اس کا براڈ بیس ہونا بڑا ضروری. اس کی تھنکنگ اگر نیرو ہے تو یہ تعصب پسند ہے. ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہاں جو سربراہ وہ متعصب ہیں, تو انہوں نے سارے ماحول کو سارے بر اعظم کو ایسے پریشانی میں ڈالا, اپ سیٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا عادت اور اخلاقیات کوئی گریڈ بھی ہے, یعنی کہ کوئی ناپت اللہ کیسے جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے مطلب کہ اگر ہم کہتے ہیں فلانا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بھی ایک بندہ سارا دن ہی جھوٹ بولتا ہے, سارا ہر وقت ہی فراڈ کرتا ہے. کچھ لوگ کاروبار میں بازار میں بڑے لگتے ہیں, بڑے آگے جھکے ملتے ہیں, لگتا ہے بڑا فرما بردار بڑا ماندہ. بہت سارے دوست آپس میں بزنس کرتے ہیں, لیکن جب کاروباری ہوتا ہے تو پھر پتہ لگا ایک بندہ ڈنڈی مار رہا ہے, اپنی طرف کھینچ رہا ہے کام کو, تو بعض کا دوسرے انسان کے جو ہے اس کو بڑا نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ عادات انسان کی ایک قسم کا ذاتی عادات ہے, صاف رہنا, نماز پڑھنا. دوسرا انٹرپرسنل ہے, دوسروں سے اخلاق سے پیش آنا. اور تیسری کاروباری وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بزنس میں یا اس سلسلے میں کیسے ایماندار ہیں. اگر لین دین میں آپ بے ایمانی کرتے ہیں تو اخلاقیات کا کوئی فائدہ نہیں کرتا. اس کا زبانی جو آپ شو کرتا ہے انسان شو کرتا ہے وہ یوز لیس ہے. اچھی عادات کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے پھر کیا کیا چیزیں جو ہے؟ ہاں تو یہی ہے جو جیسے لوگ جو سویلائزڈ ہیں, جہاں غربت نہیں ہے, وہاں کرائم بھی کم ہے, وہاں روزگار ہے. جو آدمی ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں ادھر بیچاروں کام ادھر جا کے کام کرتے ہیں, تو روزگار مہیا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری. ہماری حکومتیں بدقسمتی سے جو بھی آئی انہیں کوئی فیکٹریاں نہیں لگائیں, کوئی پروگریس نہیں, کسی کو سزا نہیں گورنمنٹ کو ملتی. جو آتی ہے آدمی کو دوسرے بندے کو حکومت کو ووٹ دے, دوسری حکومت آتی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے اپنے چاندے کے لوگوں کو نوازتی ہے. اور وہ انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ اتنی آبادی ہماری بڑھ گئی ہے, لوگ گلیوں میں بھوکے پھر رہے ہیں, نوجوان طبقہ ڈگری لے کے ان کو نوکری ملتی. اور اس سے فرسٹریشن اس لیے ضروری ہے کہ ملکی طور پر ترقی ہو, صنعتی طور پر ہم چیزیں ایکسپورٹ کریں, پیسہ ڈیویلیو نہ ہو, تو پھر لوگوں کو روزگار ملے گا تو لوگ بزی ہو جائیں گے. سارا دن جو آوارہ پھرتا ہے اس نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی غلط باتیں کرنی ہے, غلط حرکت کرنی ہے. اس سے اس کے لیے باقی ڈسپلن ہے وہ بھی پوری طرف ہونا چاہیے, بحال ہونا چاہیے, برے کو سزا ملنی چاہیے. ہمارے لوگ ہزاروں اربوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں تو بس اس کو کوئی سزا نہیں ملتی.
हाँ जी, बिल्कुल डिसिप्लिन वगैरह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो भी लोग नौकरी करते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर बात है उनके लिए डिसिप्लिन भी उसमें आ जाता है और काम करने का तौर तरीका और वो सब भी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो उससे भी सुलझाव आता जी। है एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जिसके पास कोई कारोबार नहीं है या जो फारिग रहता है तो उसके लिए परेशानी बढ़ती है और साथ-साथ जो है वो एक माशरे पे ओवरऑल जो है वो इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता बल्कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी तरह आज का प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म हुआ चाहता है इंशाल्लाह नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी जी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GSTV UK और मैं हूं आपका अपना मेजबान राजा वाजिद और मैं हूं मुकद्दस मजीद। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द एक नया शो, एक मुलाकात। जी हाँ, हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे शोबिज़ से वाबस्ता लोगों से, सियासतदानों से, स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोगों से और दूसरी बहुत सी अहम शख्सियात से। तो देखते रहें GSTV UK। GSTV UK।